اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج شب جمعہ کے اعمال کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے تمام مومنین اور مومنات بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے اعمال شب جمعہ اور روز جمعہ کے حوالے سے اگر آپ کو چاہیے تو وہ میرے چینل ناطق قرآن پر موجود ہیں کلپس کی صورت میں۔ اس کے علاوہ ایام ہفتہ کے تمام شب روز کے اعمال و نمازیں وہ بھی ہمارے چینل ناطق قرآن پر موجود ہیں۔ جو مومنین مومنات اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل پر جا کر ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اعمال شب جمعہ اور روز جمعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج ان اعمال میں سے جس کا انتخاب کیا ہے اپنے مومنین اور مومنات بہن بھائیوں کے لیے، وہ 2 رکعت نماز جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے شب جمعہ میں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرنی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز بجا لائے گا پروردگار اس کو عذاب قبر سے اور محشر کے ہولناکیوں سے اپنی امان میں۔ شب جمعہ اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے فاتحہ کا پڑھنا، مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا بے حد فضیلت کا باعث ہے اور مرحومین کے لیے انتہائی فائدے کا سبب بنتا ہے۔ شب جمعہ کو مرحومین کے لیے صدقہ دینا، حسب توفیق روز جمعہ اپنے مرحومین کے قبور کی زیارت کرنا معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس عمل کا بے حد ثواب ہے جو مرحوم کو بھی ملتا ہے اور یہ صدقہ دینے والے اور زیارت کرنے والے کو بھی پروردگار ثواب اجر عطا کرتا ہے۔ کسی نے آیت اللہ تقی بہجت علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ مولانا میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں اپنی پریشانی کے لیے آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ میری پریشانیوں کے دفع کے لیے، میری پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا فرمائیں۔ تو قبلہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی پریشانیوں اور تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ فاتحہ کبیرہ کی تلاوت کیا کر۔ تو اس نے پوچھا قبلہ فاتحہ کبیرہ کیا ہے؟ تو مولانا تقی بہجت نے فرمایا فاتحہ کبیرہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور چاروں کل بھی 1 مرتبہ تلاوت کیے جائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے مرحومین کو ایصال کیا جائے۔ جو شخص اپنے مرحومین کے لیے یہ تمام سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے ایصال کرتا ہے پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں اور اس کی تنگ دستی کو دور فرماتا ہے اور اس کے علاوہ مرحوم کے لیے یہ تمام صورتوں کا ایصال کرنا کسی خزانے سے اور کسی نعمت سے کم نہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے مرحومین کے لیے بہتر سے بہتر ہمیں ایصال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔